نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم ناظرین کرام، میں آپ کو ایک خوبصورت واقعے اور قصے کی طرف لے چلتا ہوں اور اسی سے آج کی گفتگو کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ سردیوں کی تاریک، سرد اور لمبی رات، مدینہ منورہ کی گلیاں، اور ان گلیوں میں ایک سرخ و سفید رنگت والا لحیم و شہیم شخص گشت کر رہا ہے۔ یکا یک اسے ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، ایک خاتون خانہ باہر آتی ہیں۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ اے خاتون، اے بہن، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں رات کے اس پہر؟ تو وہ کہتی ہے کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ تو وہ ذرا جھانک کر دیکھتا ہے تو چولہے پر ہنڈیا نظر آتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ چولہے پر تو ہنڈیا موجود ہے، تم بچوں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتی؟ اس نے تعصب کے ساتھ چہرہ جھک گیا، نگاہیں جھک گئی اور کہا کہ افسوس، چولہے پر ہنڈیا تو ہے لیکن اس کے اندر پتھر ڈالے ہوئے ہیں، اور میں سائیکولوجیکلی اس کو ہلا رہی ہوں کہ بچے کھانے کا انتظار کرتے کرتے بالآخر سو جائیں گے، تھک ہار کر سو جائیں گے۔ وہ شخص جب یہ سنتا ہے تو اس کے چہرے پر تغیر، تبدل آنا شروع ہوتا ہے، رنگت تبدیل ہوتی ہے اور تیزی کے ساتھ واپس پلٹتا ہے۔ 2 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے بیت المال آتا ہے اور اشیاء اجناش اور خورد و نوشت اس میں رکھتا ہے، اور رکھنے کے بعد اپنے خادم سے کہتا ہے کہ یہ بوری میرے کاندھے پر لاد دو۔ وہ خادم یہ کہتا ہے کہ حضرت، یہ موقع مجھے دیجیے، میں بوری اٹھا کر اس خاتون تک لے چلتا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ آج تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، کیا کل قیامت میں بھی تم بوجھ اٹھا سکو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کہتے ہوئے کاندھے پر بوری کو لادتا ہے، 2 کلومیٹر کا واپس فاصلہ طے کرتا ہے اور اس خاتون خانہ کے گھر پر پہنچ کر وہ بوری دیتا ہے، کہتا ہے کہ جلدی جلدی کھانا پکاؤ، بچوں کو کھانا کھلاؤ۔ چنانچہ وہ خاتون کھانا پکا کر بچوں کو کھلاتی ہے۔ بچوں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں، ان کے چہرے پر انرجی آ جاتی ہے، اور اس خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ، اور وہ شخص جو بوری لاد کر لایا تھا اس کے چہرے پر اظہار تشکر و امتنان کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ عورت کہتی ہے، شکریہ اے مرد، اے شخص، تیرا بہت شکریہ کہ تو نے میرے بچوں کی بھوک مٹائی، میرے خاموش چولہے کی آگ جلائی، تیرا بہت شکریہ۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ تو خاتون کہتی ہیں کہ اے شخص، عمر تو ویسے ہی خلیفہ بنا ہے، حقیقت میں خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے۔ یہ بات سن کر وہ شخص مسکراتا ہے اور بغیر کچھ کہے واپس پلٹ آتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ انسان دوست، یہ پے کرے حلم و شفقت، یہ پے کرے محبت و مودت، یہ پے کرے الفت و چاہت، یہ پے کرے شجاعت و شہامت، جرأت و بصالت، اور یہ پے کرے فہم و فراست، ذکاوت و ذہانت۔ یہ کون تھے؟ یہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ ہی تو تھے جو اس خاتون کی رات کے اس پہر دستگیری کر رہے تھے، گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ واقعات جب ہم اپنی نئی نسل کو سناتے ہیں، نوجوانوں کو سنتے ہیں، اور پھر ہم نے بھی جب اپنی نوجوانی میں یہ سنا تو بڑی حیرت ہوئی، کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی 26 لاکھ اسکوائر مائلز کا حاکم ہو اور وہ عام آدمیوں کی طرح شہروں میں گشت کر رہا ہو؟ صاحب، ہم نے تو دیکھا چھوٹا سا گورنر بھی ہو، وزیر بھی ہو، بڑا پروٹوکول، بڑی لگزوریس لائف، دائیں بائیں آفیسرز اور بہت ساری فورس اور جم غفیر کے ساتھ، اور پھر اس کے کسی بھی پرائم منسٹر ہاؤس یا کسی بھی منسٹر ہاؤس یا گورنر ہاؤس یا پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اگر ہم جائیں
تو وہاں کی لائف دیکھے صاحب، کیا کراؤن ہے، تھرون ہے، وہاں پر لگزوریس لائف ہے، کٹلری ہے، میسن ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے، انبار ہے۔ تو دنیا میں آج ایسی مثال ہمیں نظر نہیں آتی، لہٰذا ایک شخص سوچتا ہے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے، کیا ایسا بھی ممکن ہے، کوئی ایسا بھی حاکم ہے دنیا میں؟ تو آج ہمیں ایسے حکمران نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ اور بالخصوص ہمارے حکمران تو قطعی طور پر نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ ہم نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن روح اسلام ہمارے کردار، افکار اور ہمارے قلب میں نہیں آئی۔ ہم وربلی کہتے ہیں کہ وی آر دا مسلمس، بٹ دا سول آف دا اسلام ڈز ناٹ کم ان دا ہارٹ۔ ہمارے کردار کے اندر وہ موجود نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اتنی سادگی سے ہے کہ ہم نے اقتدار کو فقط لوٹنے کا ذریعہ بنا لیا۔ کاش کہ ہم اقتدار کو اس انداز سے کرتے جس انداز سے خلفائے راشدین نے کیا، تو آج اس دنیا میں مسلمان ہی مسلمان نظر آتے اور کردار کے دھنی نظر آتے، فقط گفتار کے نہ رہتے۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سادگی کا عالم یہ ہے کہ راتوں کو گشت کر رہے ہیں اور لباس پر پیبند لگے ہوئے ہیں، اور 70 پیبند قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر کے لباس پر 70 پیبند شمار کیے ہیں۔ یہ سادگی کا عالم ہے، یہ سمپلسٹی ہے، لیکن ان کا رعب، ان کا دبدبہ اور ان کا جو اقتدار ہے اور ان کی جو جلالت شان ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ اطراف و اکناف میں ان کے گورنر، چاہے وہ کوفہ میں ہو، شام میں ہو، بصرہ میں ہو، چاہے وہ کسی اور علاقے یمن میں ہو، ان کے گورنر اس طرح لرزتے تھے کہ گویا عمر بن خطاب ان کے سر پر کھڑے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دائیں اور بائیں دیکھیں، ایسٹرن سائڈ کو دیکھیں تو وہاں پر کسرا، اور ویسٹرن سائڈ کو دیکھیں تو وہاں پر بیزنٹائن کنگز ہیں، لیکن حضرت عمر کے نام سے وہ لرزہ باندام رہتے تھے۔ وقت کی سپر پاور حضرت عمر بن خطاب کے سامنے سر نگو رہتی تھی۔ کیوں رہتی تھی؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ پاور کہاں سے آئی؟ یہ اسٹرینگتھ کہاں سے ملی؟ یہ سادگی کی طاقت تھی، یہ ایمان کی طاقت تھی۔ لہٰذا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ قیصر و کسریٰ کا ایک وفد آیا اور آ کر وہ پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کا where is your white house, where is your capital, where is your palace of your president، کہ تمہارے حاکم کا کیا کہیں گے اس کو، وزیر اعظم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، صاحب وہ کہاں پر ہے؟ وائٹ ہاؤس کہاں پر ہے؟ وہ قصر ابیض کہاں پر ہے؟ تو مسلمان ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں میاں کون سا وائٹ ہاؤس، کون سا محل، کون سا سیکریٹریٹ؟ ہمارے ہاں تو کوئی پیلس نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ایک مسجد ہے، اسی مسجد میں سارے امور طے کیے جاتے ہیں۔ اچھا، تو تمہارا جو خلیفہ ہے یا تمہارا جو کنگ ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ درخت کے کنارے پر اینٹ کا سرہانہ لگا کر جو سو رہا ہے وہی ہمارا خلیفہ ہے، وہی ہمارا کنگ ہے۔ وہ وفد کے لوگ جب یہ سنتے ہیں، ظاہر اس زمانے میں تلواریں ہاتھ میں لیا ہوا کرتی تھیں یا زیبتن ہوتی تھی، تو ان کی تلواریں چھوٹ گئیں، اور انہوں نے کہا خدا کی قسم آج ہم نے مسلمانوں کی قوت کا راز جان لیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت کہاں سے آئی ہے۔ تو یہ سادگی کا عالم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کا عالم یہ ہے، لباس ٹاٹ کے پیبند لگے ہوئے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ پوری دنیا ان سے لرزتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے سچ کہا افقہ الناس حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی، ہجرت کرنا اسلام کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت عوام کے لیے سراپا رحمت تھی۔ اور بے شک کیوں نہ ہو کہ ان کے افکار اور کردار میں محمد مصطفیٰ کی سنتیں نظر آتی تھی۔ اس لیے اقبال پکار اٹھے، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہ جانے نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، لیکن وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے وہ بندہ مومن کی اذا سے پیدا، ہوتی ہے وہ بندہ مومن کی اذا سے پیدا۔
چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہی ایسی ہے، جب اسلام لائے تو ناظرین کرام منظر یہ تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ جو 2 عمر ہے ان میں سے بہترین عمر ہمیں عطا فرما دے۔ ایک عمر تو آپ سب جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، دوسرے کو آپ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، نام اس کا بھی عمر بن حشام تھا۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں تو جو بیسٹ آف دا بیسٹ عمر تھا، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیا، قرآن کی آیتیں سنی، دل میں نور ایمانی داخل ہوا، اور حضرت عمر زید بن ارقم دار الارقم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز تھا اس زمانے کا، اس طرف پلٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اللہ کا شیر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر بے انعام لے کر دروازے پر آتے ہوئے کہتے ہیں عمر کس مقصد کے لیے آئے؟ غلط مقصد کے لیے آئے سر قلم کر دوں گا، اور اگر نیت اچھی ہے تو پھر تم اندر چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کسی وقت بھی عمر آنے والا ہے، اب وہ تمہارا ساتھی بننے والا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ دل تو پہلے ہی آپ کی بارگاہ میں جھک گیا ہے، اب ہاتھوں میں ہاتھ دیجئے تاکہ میں حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤں۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، قدموں میں گر کے قربان ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، مکہ میں تہلکہ مچ گیا، اور اب مسلمان دار الارقم سے نکل کر علی الاعلان مسجد حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے شہر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے دوسرے شہر فاروق اعظم حق و باطل کی تمیز دوسرے اینڈ پر کھڑے ہیں، اور پھر وہ یہ چلے جا رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ علی الاعلان مسلمانوں نے باجماعت حرم کعبہ کے اندر نماز ادا کی اور طواف ادا کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ کفار نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہائے آج ہم سب ہار گئے ہیں، عمر اسلام لے آئے ہیں۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب کے آنے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ عمر آج کے بعد تمہیں فاروق کہا جائے گا۔ فاروق کا مطلب فرق کرنے والا، حق و باطل کی تمیز کرنے والا۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم فاروق کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اور باریک نکتہ ہے کہ ہم فاروق کے ساتھ فاروق اعظم لگاتے ہیں۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیگر اصحاب رسول کے ساتھ ہم اعظم نہیں لگاتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب فاروق کہتے ہیں تو فاروق اعظم لگاتے ہیں۔ کیا ہم اور کسی کے ساتھ بھی اعظم لگاتے ہیں؟ جی ہاں، سکندر اعظم۔ کیوں کہا جاتا ہے سکندر؟ آدھی دنیا کم و بیش فتح کرنے والا، لیکن وہ کتنا علاقہ اس نے فتح کیا؟ تقریباً 18 لاکھ اسکوائر مائلز کا فاتح سکندر اعظم بن گیا۔ میں نے کہا اس نے فقط 18 لاکھ اسکوائر مائلز فتح کیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 26 لاکھ اسکوائر مائلز کے فاتح، اتنے عظیم، اس لیے آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ وہ الیگزینڈر دی گریٹ ہے، یہ فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم دی گریٹ اگر انگلش میں کہیں۔ لہٰذا اسی مناسبت سے آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے دعا مانگی کہ بہترین عمر عطا کر دے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے عطا فرما دیے۔ اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اسلام کے مرید ہیں، یعنی انہوں نے خود ارادہ کیا کہ ہم اسلام کو اپنا لیں، تو سارے کے سارے مسلمان اسلام کے مرید ہیں، اور حضرت عمر مراد اسلام ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ساری کی ساری کائنات کے مسلمان در حقیقت مرید محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن حضرت عمر مراد محمد مصطفیٰ ہیں۔ آپ کا یہ مقام، یہ عظمت ہے۔ اور جب آپ ایمان لے آئے تو قرآن دیکھیے، قرآن میں واضح طور پر اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ ٹھیک ہے اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی و شافی کن کے لیے؟ ان کے لیے جنہوں نے محمد عربی کو نہیں دیکھا، لیکن محمد عربی کے لیے اللہ کافی و شافی ہے۔ ہمارے لیے تو قرآن کی بھی ضرورت ہے، ہمیں نبی کے بغیر تو اللہ کا عرفان نہیں ملا، ہمیں نبی کی بھی ضرورت ہے، اور نبی کی تعلیمات ہمیں اصحاب رسول کے ذریعے ملی، اہل بیت اطہار کے ذریعے ملی، ہمیں تو ان کی بھی ضرورت ہے۔
اللہ خدا ہونے میں کافی ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ سے واصل ہیں، نو، اللہ سے واصل فقط ایک ذات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک طرف اللہ سے واصل ہیں، دوسری طرف مخلوق میں شامل ہے۔ چنانچہ یہ مقام تو نبوت کا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ لات منات عزا حبل یغوث یعوق ود سوا نصر نائبہ صائبہ نائلہ نہ جانے کتنے، تو تمہارے 360 بتوں کے بالمقابل ہمارا ایک خدا کافی ہے۔ اب یہاں پر یہ کہنا صحیح ہے، مسلمانوں کے مقابل نہیں کہا جاتا، مسلمانوں کے مقابل کہا جاتا ہے کہ نبی کہہ دیجئے 40ویں حضرت عمر بن خطاب اسلام لے آئے تو یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور یہ میرے 40 غلام جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں، میرے لیے یہ کافی و شافی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر کافی بن کر آئے۔ کیا ان کی عظمت کا کہنا اور ان کی رفعت کا کیا کہنا۔ چنانچہ مسلمانوں کو عظمت ملی اور کفار پکار اٹھے کہ ہائے مسلمانوں نے آج ہم سے بدلہ لے لیا۔ شجاعت و بہادری اور جرأت و بصالت کا کیا کہنا۔ اتنے شجاع، اتنے بہادر کہ جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو جس کو جو موقع ملا وہ ہجرت کر گیا۔ ہجرتیں کئی مرتبہ ہوئیں لیکن بڑی ہجرت مدینہ المنورہ کی تھی، لہذا جس کو جو موقع لگا وہ ہجرت کی طرف چلا گیا۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو اعلان کر رہے ہیں مکہ کی گلیوں میں کہ لوگوں، عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، اگر کسی کو اپنے بچے یتیم کروانے ہو اور کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو آؤ عمر کا راستہ روکو۔ مکہ میں بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بڑے بہادر تھے، لیکن ناظرین کرام عمر بن خطاب کا راستہ روکنے والا مکہ میں کوئی نہ تھا۔ علل اعلان آپ نے ہجرت فرمائی، اور پھر یہ تو آپ کی شجاعت ہے، بہادری ہے، جلالت ہے، شان ہے، لیکن آپ کی رحم دلی دنیا میں بڑی مشہور ہے۔ آپ راتوں کو بستر پر نہیں سویا کرتے تھے، گشت کیا کرتے، جس طرح میں نے شروع میں فرمایا، اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات کا تسلسل ہے۔ چنانچہ آپ گشت کر رہے تھے کہ یکا یک آواز آئی، ایک خاتون کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کو کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی کہتی ہے کہ امی جان پانی کیوں ملائیں؟ اور فرمایا ملا دو، کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن امی جان عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ الفاظ سنے آپ واپس آئے گھر پر اور بیوی سے کہا وہ بچی بڑی اچھی ہے، جاؤ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لو، اس سے اچھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ان کے بیٹے عاصم ان کی زوجہ بن گئی، رشتہ گیا۔ لیکن یہاں پر ہمیں ایک سبق دے گیا۔ آج ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں حسب و نسب کیا ہے، صاحب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پیچھے سے اس کی نسل کیا ہے، وہ مال و دولت والے کتنے ہیں، اور حسن و جمال کیسا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی تعلیم صاحب کہاں سے حاصل کی، کیا کیا، پورا بایو ڈیٹا بنتا ہے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل ایرا ہے، اس کے اندر پوری کسی کی پرسنل بایو ڈیٹا بن کر، ٹھیک ہے نا، اس کی ریزیومی بن کر جاتی ہے کہ صاحب یہ رشتے کے لیے حاضر ہیں، اور ساری چیزیں نوک پلک دیکھ کر پھر ہم رشتہ دیکھتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، نہ مکان دیکھی، نہ جہاد دیکھی، نہ آپ نے مال و دولت دیکھی، نہ آپ نے تعلیم دیکھی، آپ نے دیانت دیکھی، آپ نے امانت دیکھی، ایمان کی دولت دیکھی۔ تو اپنے بچے کے لیے خلیفۃ المسلمین ہے، عام سے گھر میں رشتہ بھیج رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پہ یہ کہ تم میں سے ایک وہ ہے جو حسن و جمال دیکھتا ہے، ایک مال و دولت دیکھتا ہے، ایک وہ ہے جو حسب و نسب دیکھتا ہے، لیکن سنو جو دینداری دیکھ کر نکاح کرتا ہے تو وہ سب سے اعلیٰ اور کمال پر نظر آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے رات کو پھر گشت کر رہے ہیں، یکا یک ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں خاتون سے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، شیر خوار بچہ ہے، کہا دودھ پلاؤ اس کو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، عمر کا حکم ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا تب عمر کی جانب سے وظیفہ دیا جائے گا،
یہ جتنی بھی ریفارمز دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ کے نام سے نظر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری حضرت عمر اس کے موجد ہیں، اس کے اوریجنیٹر ہیں، اس کے بگنر ہیں، انہوں نے شروع کیا تھا۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا؟ کہا کہ دودھ چھڑوا رہی ہوں تاکہ کل سے اس کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب واپس گئے، دوسرے دن اعلان کر دیا کہ اب بچے کو دودھ اس وقت نہیں ملے گا کہ جب وہ ماں کا دودھ چھوڑے گا، بلکہ بچے کا وظیفہ اسی دن سے جاری ہو جائے گا جس دن وہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہوگا۔ یہ تھی حضرت عمر بن خطاب کی شان۔ اور مجھے یاد ہے کہ آج سے غالباً 20 سال پہلے مارگریٹ تھریچر واز دا پرائم منسٹر آف دا گریٹ برٹن، برطانیہ کی وہ وزیر اعظم تھی، لہٰذا انہوں نے بچوں کا دودھ روک لیا تو بچوں نے جلوس نکالا، مارگریٹ تھریچر ملک اسنیچر کہ دودھ چھیننے والی ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت عمر بن خطاب نے اس وقت وظیفہ جاری کر دیا جب دنیا میں کوئی ایسی اگزامپل موجود نہیں تھے، تو حضرت عمر بن خطاب ہی اس ریفارم کے سرخیل نظر آتے ہیں۔ دیانت داری کی بات کریں تو دیانت دار ایسے کہ مال غنیمت میں خوشبو آئی تو خوشبو ظاہر خواتین میں زیادہ استعمال ہوتی ہے اور وہ غالباً خوشبو تھی بھی خواتین کی، لہٰذا آپ نے اپنی زوجہ کو کہا کہ فلاں عورت کو کہہ کر اور اسے عورتوں میں تقسیم کروا دو۔ تو بیوی کہتی ہیں کہ اے عمر، میں تمہاری بیوی ہوں، کیا تمہیں مجھ پر شک ہے؟ میں تقسیم نہیں کر سکتی۔ فرمایا نیک وقت تجھ پر شک نہیں ہے، لیکن اگر تیرے ہاتھوں پر خوشبو باقی رہ گئی، دوپٹے سے لگ گئی، اور کل قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ مسلمانوں کا مال تھا، یہ خوشبو تمہاری بیوی کے دوپٹے پر کس طرح لگی، اس کے ہاتھوں میں کس طرح لگی رہ گئی، تو عمر اتنا کمزور ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر! کیا ایسی اگزامپل ہے دنیا میں کہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ اور وہ جو ستارے ہمارے لیے چھوڑ گئے نا، آج تو ہم نے جانے کس کس کو اسٹار بنا لیا ہے، لیکن ہمارے حقیقی اسٹار وہی ہیں کہ جن کے ساتھ رہ کر آپ زندگی کے اندر نہ جانے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان کی دیانت و امانت کی بات دیکھیے، قادسیہ فتح ہوا اور بے شمار مال و غنیمت ٹنوں کے حساب سے آیا، ڈھیر کر دیا گیا، اور جو فہرست بن کر آئی اور چیزیں جانچی گئیں تو ایک سوئی بھی کمی نہیں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میری سپاہ بھوکی پیاسی، پھٹے پرانے لباس، کوئی وردی تو تھی نہیں ان کے پاس، وہ تو قیصر و کسریٰ کے پاس تھی، کوئی ان کے پاس ایسے ملٹری کے شوز بھی نہیں تھے اور بہت سارے اسباب عسکری اسباب بھی نہیں تھے، اس کے باوجود ایک سوئی بھی کم نہ ہوئی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا اے عمر، آپ کی سپاہ اس لیے امانت دار ہے کہ ان کا خلیفہ عمر ان سب سے بڑھ کر دیانت دار ہے۔ معلوم ہوا کوئی چیز اگر اچھائی پھیلتی ہے، اوپر والا اچھا ہو تو نیچے والے سارے اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن اوپر اگر خراب آ جائے تو پورے معاشرے میں کرپشن ہی کرپشن آ جاتی ہے۔ تو حکمراں ایسے منتخب کیجئے کہ جو دیانت دار ہو، امانت دار ہو، تو پورا معاشرہ امانت و دیانت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر بے شمار آپ کی ریفارم سے ایک بوڑھا یہودی مانگ رہا تھا، نابینا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا پہلے میں جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا، اب ظاہر ہے میں ٹیکس نہیں دے سکتا، تو اب میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، میں اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ آپ گئے اور دوسرے دن سے اس بوڑھے کا وظیفہ جاری کر دیا۔ یہ تھے مسلم حکمران۔ یہودی ہے جو ہمیشہ سے مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے، لیکن عمر بن خطاب اپنے شہری کا وظیفہ بلا تقریب، بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، بغیر کسی بائسنس کے آپ اس کا وظیفہ جاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں آخری بات یہ کہوں گا نسبت غلامی مصطفیٰ کی۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے پرانے مکان میں جاتے ہیں اور آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ کا خادم کہتا ہے اے امیر المومنین، یہ آنسو کیسے؟ فرمایا یہ تشکر و امتنان کے، یہ شکر کے آنسو ہے۔ مجھے پرانا زمانہ یاد آ گیا، میرے باپ خطاب نے چند اونٹ مجھے دیے تھے، لیکن ایک اونٹ کو کنٹرول کرتا تو دوسرا سرکش، دوسرے کو کنٹرول کرتا تو تیسرا آؤٹ آف کنٹرول، تو ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا
جس سے چند اونٹ کنٹرول نہیں ہوتے تھے، اور میں اس لیے شکر کے آنسو آئے کہ ایک خطاب کا بیٹا کچھ کنٹرول نہیں ہوتا تھا، اور ایک مصطفیٰ کا غلام عمر ہے جو 26 لاکھ اسکوائر مائلز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہ پاور، یہ پوزیشن، یہ تصرف یہ کہاں سے آیا؟ حضرت عمر بن خطاب نے بتا دیا کہ یہ نسبت غلامی مصطفیٰ سے آیا ہے۔ اور پھر آپ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے مدینہ، تیرے محبوب کے مدینے میں مدفن عطا فرما۔ لوگ ہنستے تھے، اے عمر آپ کو اس مدینے میں کون شہید کرے گا؟ یہاں تو سارے کے سارے آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اندازے کیجیے ایک دفعہ قیصر و کسریٰ کے ایلچی آ گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں ملتا، جاؤ میرے کسی سب آرڈینیٹ کو بول دو وہ ان سے ملاقات کرے گا۔ لیکن مدینے کا اگر کوئی معمولی سے شخص بھی آ جاتا، جہاں رکتا وہیں بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر اس کا پورا معاملہ سنتے، حل کرتے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ یہ آپ کا عالم تھا۔ لہٰذا لوگ ہنستے تھے کہ یہاں کون شہید کرے گا، لیکن پھر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے، جو کہ آپ ہی کے ٹکڑوں پر پلتا تھا، اس کم بخت نے آ کر حالت نماز میں آپ پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کیا، آپ زخمی ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو پتہ چلا تو آپ تیزی کے ساتھ گئے۔ ایک حکیم تھا جو زہر کا علاج کرتا تھا، آپ اس کے پاس گئے، اس کو لے کر مدینہ منورہ میں جیسے ہی انٹر ہوئے تو آپ نے اس حکیم سے کہا اب چلے جاؤ، اب تمہاری ضرورت باقی نہیں رہی۔ کہا کیسے؟ کہا عمر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ تو مجھے لے کر آئے، آپ میرے ساتھ تھے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ عمر کا انتقال ہو گیا؟ کہا دیکھو وہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، خدا کی قسم عمر زندہ ہوتے تو یہ مسلمان آپس میں نہ لڑتے، یہ لڑ اس لیے رہے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ مسلمانوں کو سیر و شکر کرنے والا عمر چلا گیا۔ عمر کے زمانے میں تو ایک ہی گھاٹ کے اوپر بکری اور شیر پانی پیتے تھے، لیکن آج مسلمان لڑ رہے ہیں۔ اٹ از اے انڈیکیشن دیٹ عمر ہیز بین ڈائڈ، عمر چلے گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے زمانے کو ریفارمز دے کر، اور ہر قسم کی جتنی بھی ریفارمز آج دنیا میں موجود ہیں ساری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں، انہی کی ایجاد کردہ ہے۔ دنیا کو امن دے کر، دنیا کو محبت دے کر، دنیا کو شجاعت و شہامت کا طریقہ بتا کر، دنیا کو جرأت و بصالت کا طریقہ بتا کر، دنیا کو حکمراں کی حکمرانی کیسے کرنی ہے، رعایا کی خبرگیری کیسے کرنی ہے، اور پھر حضور کا عشق کیسا رکھنا ہے، اہل بیت سے محبت کیسے کرنی ہے، آپ چلے گئے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں صدیق اکبر اور ان کے پہلو میں حضرت عمر بن خطاب کی آخری آرام گاہ بنائی گئی۔ اور وہ کسی نے کہا نا کہ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک کہ جہاں کا خمیر تھا، وہیں پر چلے گئے جہاں سرکار موجود ہے، معلوم ہوا خمیر ایک ہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی یوم فاروق اعظم، یوم شہادت فاروق اعظم میں ہمیں اپنے بچوں کو وہ جو ریفارمز لے کر آئے، جس انداز سے انہوں نے حکمرانی کی ہے، بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور شاید بڑوں کو بھی، وہ بڑے نہیں جو گھروں میں، وہ بڑے جو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ کہ صاحب کوئی آپ سے سوال کر لے کہ یہ گاڑیاں کہاں سے آئی، یا آپ کی تنخواہ کے اندر آپ کے محلات کیسے بن گئے، یہ اتنی سی تنخواہ کے اندر آپ تو کام بھی کچھ نہیں کرتے، یہ اتنی فیکٹریز کہاں سے بن گئی، یہ اتنی شوگر ملز کہاں سے بن گئی، تو بھائی ناراض مت ہونا، اس لیے کہ جو ناراض ہو جائے اس کا مطلب ہے وہ چور ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا گیا کردہ کہاں سے بنا، تو آپ ناراض نہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ اگر تم خاموش رہے تو تم دشمنی کرو گے، اور میں کچھ غلط کروں اور اگر تم مجھ سے سوال کرو اس کا مطلب ہے کہ تم پکے سچے مسلمان ہو، اور میرا بھی احتساب ہوتا رہے گا۔ چنانچہ جب پوچھا گیا بڑے خوش ہوئے کہ میرے، بلکہ پوچھتے تھے بتاؤ میرے اندر کوئی کمی کجی ہے تو سوال اٹھو، کبھی کوئی انصاری کھڑا ہو گیا، کبھی مہاجر، یہ مسئلہ ہے، فوراً اسی وقت حل کر دیا کرتے تھے، کبھی ناراض نہ ہوئے۔ یہ کہلاتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ،
جو دنیا کو مسلمانوں نے دی ہے، یہ کہلاتی ڈیموکریسی جو مسلمانوں ہی نے دنیا کو دی ہے۔ لہٰذا آج کا حاکم اور کل کا حاکم، دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین دیم، ٹھیک ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہمیں ایسے ایسے نمونے اور نگینے عطا کیے، بس ان کو پڑھ کر سیکھ کر دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کی محبت مودت عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ اور آپ ہی کا تسلسل جو اصحاب رسول میں آیا، ہمیں اسی انداز سے اسی فکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اغیار کے پاس جا کر سیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے نظریات کے لیے ہمارے اسلاف ہی کافی ہیں۔ سلف صالحین کی محبت مودت اور تعلیم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تیرا سفر اس ہوگا